अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के प्रोग्राम शाहकार मीनार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जरनाब लाशारी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में रियासत शारजा की एक से बढ़कर एक शाहकार मस्जिद की न सिर्फ सैर करवाते हैं, उससे मुतल्लिक तमाम तर मालूमात से आगाह करते हैं, बल्कि आपको इस्लामी तर्ज तामीर से रूशनास भी करवाते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में भी हम आपको रियासत शारजा की जिस खूबसूरत और शाहकार मस्जिद की सैर करवाने जा रहे हैं, वो अपने नाम की मुनासबत से भी इस्लाम की आलीशान तारीख का मुंह बोलता सबूत है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रियासत शारजा के एक खूबसूरत इलाके खालिदिया में वाक़ जामे मस्जिद तारिक बिन ज़ियाद के सामने मौजूद हैं। ये मस्जिद इस्लाम के अजीमुशान सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद, जिन्हें फ़ातिह स्पेन भी कहा जाता है, कि वलवला अंगेज़ क़यादत, बहादरी और यूरोप में दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए सर अंजाम दी जाने वाली उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम से मंसूब है। मस्जिद के दाएं और बाएं जानिब दीवारों पर मेहराबी शक्ल की तीन तीन खिड़कियां मौजूद हैं। दो बड़ी खिड़कियां मस्जिद के सामने की जानिब और दो खिड़कियां मस्जिद के किबला की जानिब मेहराब के अतराफ में भी मौजूद हैं, जिन पर खाकी और सफ़ेद रंग के इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार भी बनाए गए हैं। खालिदिया के खूबसूरत और पुरसकून इलाके में वाक़े ये शानदार मस्जिद यकीनी तौर पर एक शाहकार है, जहाँ मस्जिद के सामने की जानिब ख़वातीन के लिए अलहदा से एक नमाज का मखसूस हाल कायम किया गया है। मर्दों के लिए कायम करदा इस मरकज़ी मस्जिद में दाखिले के लिए तीन दरवाजे सामने, दाएं और बाएं जानिब मौजूद हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जामे मस्जिद तारिक बिन ज़ियाद के मगरबी समत वाक़े अहाते में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप इमाम की रिहाइश गाह भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक बड़ी और खूबसूरत छतरी भी मौजूद है, जो मस्जिद के हुस्न में इजाफा करने के साथ साथ गर्म मौसम में धूप से बचाव के लिए नमाजियों को साया भी फराहम करती है। नाजरीन, हल्के खाकी रंग पर सफ़ेद नक्शो निगार से मुज़य्यन ये जामिया मस्जिद तारिक बिन ज़ियाद मजमूई तौर पर 352.35 मुरब्बा मीटर रकबा पर मुश्तमिल है, जहाँ मर्द हजरात और ख़वातीन के लिए अलहदा अलहदा नमाज के हाल कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मस्जिद की मरकज़ी इमारत एक बड़े आलिशान गुंबद समेत 11 मजीद छोटे गुंबदों पर मुश्तमिल है और इस बड़े आलिशान गुंबद पर मौजूद खूबसूरत चांद मस्जिद के हुस्न में मजीद इजाफा कर रहा है। नाजरीन, इस वक्त हम मस्जिद के मशरकी जानिब वाक़े गहरे रंग के संगे मरमर से बने इंतहाई खूबसूरत बरामदे नुमा सहन में मौजूद हैं, जहाँ एक तरफ तहारत के लिए बैतुल खला मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ वुज़ू के लिए वसी और ईज़ जगह कायम की गई है। यहाँ के दरो दीवार और नफासत यकीनी तौर पर सराहे जाने के काबिल है और इंसान इसके मामारों को दाद दिए बिना नहीं रह सकता। नाजरीन, इस आलिशान मस्जिद का इफ्तिताह 19 फरवरी 2010 बरोज़ जुमातुल मुबारक इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने अपने दस्ते मुबारक से किया। नाजरीन, इस वक्त हम जामिया मस्जिद तारिक बिन ज़ियाद के मरकज़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। इस भारी भरकम दरवाजे की इंतहाई खूबसूरत लकड़ी और उस पर बने दीदा ज़ेब नक्शो निगार यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बताते चलें कि इस मरकज़ी दरवाजे के अलावा एक दरवाज़ा मस्जिद के दाएं जानिब और एक दरवाज़ा मस्जिद के बाएं जानिब भी मौजूद है, जहां शीशे का खूबसूरत इस्तेमाल इन दरवाज़ों की दिलकशी को मज़ीद चार चांद लगा रहा है। आइए नाज़रीन, मस्जिद के अंदर चलते हैं और आपको मस्जिद की अंदरूनी खूबसूरती से रोशनास करवाते हैं। मस्जिद के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आपको नमाज के लिए कायम छोटा हाल नज़र आएगा,
یہاں اس چھوٹے ہال میں تقریباً 50 کے قریب نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مسجد کے دائیں اور بائیں جانب موجود دروازوں سے بھی اگر مسجد میں داخل ہوں تو اسی نوعیت کے چھوٹے چھوٹے ہال آپ کو دائیں اور بائیں جانب بھی ملیں گے۔ ان چھوٹے نماز کے ہالوں میں 3 خوبصورت فانوس بھی آویزہ ہیں جنہیں انتہائی نفاست سے سجایا گیا ہے کہ دیکھنے والا بلا ساختہ داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے مرکزی ہال کے عین وسط میں موجود ہیں۔ آپ نے شاید بہت سی خوبصورت مساجد دیکھی ہوں گی، لیکن جامع مسجد طارق بن زیاد میں داخل ہوتے ہی آپ یوں محسوس کریں گے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ انتہائی سحر انگیز اور روحانی ماحول، ہلکے خاکی رنگ کی دیواروں اور روشن چھت سمیت مسجد کے فرش پر بچھا گہرے سرخ رنگ کا قالین رنگوں کے حسین امتزاج کی بہترین مثال ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ ناظرین، اس کے علاوہ گنبد کے اندرونی جانب روشن دان نما چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں موجود ہیں جن پر بالائی جانب سفید اور زیریں جانب گہرے بھورے رنگ کی لکڑی سے انتہائی عمدہ کام کیا گیا ہے۔ ان کھڑکیوں کے نیچے چاروں اطراف گولائی کی صورت میں آپ کو قرآن کریم کی آیات انتہائی خوبصورتی سے نقش کی گئی دکھائی دیں گی۔ مسجد کی اندرونی دیواریں کہیں جپسم کے سفید خوبصورت نقش و نگار اور کہیں سنگ مرمر کے گہرے رنگ کی خوبصورتی سے مزین ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ یہی مسجد کے اس مرکزی ہال میں ایک انتہائی عالیشان، خوبصورت اور عظیم گنبد کے عین درمیان ایک انتہائی نفیس اور دل آویز فانوس جسے شیشے اور تانبے سے تیار کیا گیا ہے آویزاں ہے۔ اس جیسے 4 مزید فانوس بھی اسی مرکزی ہال کی رونق بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ مرکزی فانوس گولائی کی صورت میں موجود ہے اور اسے متعدد کمکمے لگا کر روشن بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرکزی فانوس کے چاروں جانب قرآن کریم کی آیات کی خوبصورت خطاطی ایسی جاذب نظر ہے کہ دیکھنے والا بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ والنجم والشجر يسجدان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم مسجد کے چھوٹے سے لیکن انتہائی خوبصورت ممبر اور محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، محراب کے اندرونی دیواروں اور چھت کو بھی انتہائی محنت سے سجایا گیا ہے۔ یہاں خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جبکہ محراب کی عقبی جانب ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی دیدہ زیب روشن دان یہاں کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہا ہے۔ ناظرین، مسجد کے ممبر کو بھی انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کی لکڑی سے تعمیر کیا گیا ہے، جو رنگوں کے حوالے سے اس مسجد میں کی گئی گہری محنت اور دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں اس محراب سے مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، وہیں یہ ممبر ان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، جہاں رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے دوران انہیں دین سے آگاہی کے لیے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، اس مرکزی ہال میں ممبر اور محراب کے دائیں اور بائیں جانب دو دو انتہائی خوبصورت محرابی شکل کی کھڑکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسی ہی 5 کھڑکیاں مسجد کے دائیں اور بائیں جانب ہال کے اطراف میں بھی موجود ہیں۔ یہ خوبصورت کھڑکیاں سفید، فیروزی اور کہیں کہیں سبز رنگ سے مزین ہیں، جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس مرکزی ہال میں بڑے گنبد کو سہارا دینے اور مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے مجموعی طور پر 6 ستون موجود ہیں، جو کہ مسجد کے داخلی ہال اور دائیں اور بائیں جانب موجود نماز کے چھوٹے ہالوں میں استادہ ہیں۔ ان ستونوں کے زیریں جانب سنگ مرمر پر انتہائی خوبصورت کام کیا گیا ہے اور بہترین نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جبکہ ان ستونوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی انتہائی خوبصورتی سے رکھے گئے ہیں، تاکہ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، مسجد کے مرکزی دروازے اور برآمدے کے درمیان ایک نسبتاً کھلے اور کشادہ صحن نما برآمدے میں گہرے رنگ کے سنگ مرمر پر خوبصورت نقش و نگار مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے موجود بڑے دروازے کے باہر اس برآمدے میں بھی ایک خوبصورت فانوس آویزاں ہے، اور یہاں بھی در و دیوار پر کی گئی خوبصورت کاریگری دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ ناظرین، اس مسجد میں دیگر مساجد کے برعکس ایک خوبصورت بلند و بالا مینار موجود ہے۔ اس مینار کے نیچے سامنے کی جانب خواتین کے لیے نماز کا ایک خصوصی حال قائم کیا گیا ہے، جہاں بیک وقت 100 کے قریب خواتین نمازی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس حال کے ساتھ ہی خواتین کے لیے وضو اور طہارت کے لیے بھی چھوٹی سی لیکن خوبصورت اور صاف ستھری جگہ قائم کی گئی ہے۔
ناظرین، جامع مسجد طارق بن زیاد خلیدیہ کے خوبصورت رہائشی علاقے میں موجود ہے۔ مسجد کے 3 اطراف یعنی مشرق، مغرب اور جنوب کی طرف انتہائی کشادہ اور وسیع پارکنگ بھی قائم کی گئی ہے، جہاں 100 سے زائد گاڑیاں بیک وقت پارک کی جا سکتی ہیں۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار۔ امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کا یہ خصوصی پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو جامع مسجد طارق بن زیاد کی سیر کروائی۔ اگلے ہفتے ایک اور شاہکار مسجد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان زرناب لاشاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔